میں آج بھی وہ دن نہیں بھولا۔ بعض دن انسان کی زندگی میں ایسے آتے ہیں جو بظاہر عام ہوتے ہیں، مگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ دن اس کی پوری شخصیت کی بنیاد بن گئی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایسا ہی ایک دن تھا۔ اس وقت میں 8ویں جماعت میں تھا۔ میرے دل میں پاکستان آرمی کے جذبہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ ہر صبح اٹھتے ہی میرے ذہن میں ایک ہی خواب ہوتا، سبز وردی۔ مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایک فوجی بننے سے پہلے اچھا انسان بننا ضروری ہوتا ہے، اور یہی سبق مجھے اس دن ملنے والا تھا۔ صبح ہمیشہ کی طرح فجر کی اذان سے میری آنکھ کھلی۔ میں وضو کر کے نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ نماز کے بعد ذہن میں آیا تو ابو پہلے ہی جا چکے تھے۔ وہ ایک کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا، السلام علیکم ابو۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ انہوں نے کتاب بند کی اور مسکرا کر میری طرف دیکھا۔ پوچھنے لگے، ورزش کر لی تم نے؟ میں نے کہا، ابھی کرنے جا ہی رہا ہوں ابو۔ کہنے لگے، اچھا۔ میں باہر نکل گیا دوڑنے کے لیے۔ گاؤں کی خاموش گلیاں ابھی جاگ ہی رہی تھیں۔ ہوا ٹھنڈی تھی۔ میں دوڑ رہا تھا۔ میرے ذہن میں صرف ایک بات تھی، مجھے مضبوط بننا ہے۔ اسکول پہنچا تو کلاس میں عجیب سا شور مچا ہوا تھا۔ بلال اور سیم آپس میں بحث کر رہے تھے۔ میں نے نہیں لیا۔ بلال غصے سے کہہ رہا تھا، تو پھر میرا قلم کہاں گیا؟ سیم چیخ رہا تھا۔ استاد نعیم کلاس میں داخل ہوئے تو سب خاموش ہو گئے۔ انہوں نے صورتحال پوچھی۔ سیم نے کہا کہ میرا نیا پین گم ہو چکا ہے۔ استاد نے پوری کلاس کی تلاشی لی مگر قلم نہیں ملا۔ کلاس ختم ہو گئی مگر ماحول خراب ہو گیا۔ ہر کوئی ایک دوسرے پر شک کر رہا تھا۔ چھٹی کے بعد میں گھر آ رہا تھا۔ راستے میں ایک سنسان جگہ پر میری نظر کسی چیز پر پڑی۔ میں رکا۔ زمین پر ایک خوبصورت نیلا قلم پڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا۔ جیسے ہی قلم ہاتھ میں آیا مجھے سمجھ آ گیا، یہ سیم کا ہی قلم ہے، وہ قلم جس پر صبح جھگڑا ہو رہا تھا۔ میں چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ قلم واقعی بہت خوبصورت تھا۔ ایسا قلم میرے پاس بھی نہیں تھا۔ میرے ذہن میں خیال آیا، کسی کو نہیں پتا یہ یہاں پڑا ہے۔ پھر اور ایک آواز آئی، اگر میں یہ رکھ لوں تو؟ میں چلنے لگا۔ قلم میری جیب میں تھا مگر میرا دل عجیب سا بے چین محسوس ہو رہا تھا۔ گھر پہنچا تو امی نے کھانا دیا۔ میں کھانا کھا ہی رہا تھا مگر ذہن کہیں اور تھا۔ ابو نے فوراً محسوس کر لیا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ میں نے کہا، کچھ نہیں ابو، بڑا تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ کچھ تو ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر آہستہ سے ساری بات بتا دی۔ ابو خاموشی سے سنتے رہے، پھر بولے، اور تم کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے نظر جھکا لی۔ سوچ رہا ہوں واپس کر دوں۔ ابو کہنے لگے، صرف سوچ رہے ہو؟ میں خاموش ہو گیا۔ ابو اپنی کرسی سے اٹھے، وہ میرے ساتھ صحن میں آ گئے۔ پھر بولے، علی، میں تمہیں ایک کہانی سناتا ہوں۔ میں خاموشی سے ان کی کہانی سننے لگا۔ جب میں تمہاری عمر کا تھا تو مجھے بھی ایک بار راستے میں پیسے ملے تھے۔ میں حیران ہو گیا، ابو نے کبھی یہ بات نہیں بتائی تھی۔ ابو کہنے لگے، وہ پیسے بہت زیادہ تھے۔ میں نے کہا، پھر؟ انہوں نے کہا، میں ان پیسوں کو گھر لے آیا۔ پھر میرے والد نے مجھے واپس لے جا کر مالک تلاش کرنے کا حکم دیا۔ تو کیا وہ آپ کو مالک ملے ان پیسوں کا؟ 2 دن بعد ملا بیٹا۔ میں دلچسپی سے ان کی کہانی سن رہا تھا۔ ابو نے میری طرف دیکھا۔ پتہ ہے اس دن میں نے کیا سیکھا؟ میں نے کہا، کیا؟ ایمانداری وہ کام ہے جو انسان اس وقت کرتا ہے جب اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ میں خاموشی سے وہ سب سن رہا تھا۔ یہ جملہ سیدھا میرے دل میں اتر گیا۔
پھر ابو نے مزید کہا فوجی بننے کا خواب دیکھتے ہو؟ میں نے کہا جی۔ تو یاد رکھو وہ چند لمحے رکے، ملک کی حفاظت بندوقوں سے پہلے کردار کرتا ہے۔ میں ان کی آنکھوں میں ہی دیکھ رہا تھا، اگر ایک انسان چھوٹی چیز میں ہی بے ایمان ہو سکتا ہے تو بڑی ذمہ داری میں بھی ہو سکتا ہے۔ میرے جسم میں جیسے بجلی دوڑ گئی، میں فوراً سمجھ گیا ابو کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اگلی صبح میں قدم اپنی بیگ میں ڈال کر اسکول لے گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی کلاس شروع ہوئی میں کھڑا ہو گیا۔ سر، مجھے کچھ کہنا ہے۔ استاد نعیم نے حیرت سے دیکھا۔ جی علی۔ میں نے قلم نکالا۔ یہ سیم کا قلم ہے۔ پوری کلاس خاموش ہو گئی۔ میں نے ساری بات سچ سچ بتا دی، یہ بھی کہ مجھے راستے میں ملا تھا اور یہ بھی کہ ایک لمحے کے لیے میں نے اسے رکھنے کا سوچا تھا۔ کلاس میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ استاد نعیم نے میرے قریب آئے، انہوں نے قلم لیا، پھر میری طرف دیکھے۔ تم جانتے ہو تم نے کیا کیا ہے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تم نے سچ بولنے کی ہمت دکھائی ہے۔ پھر انہوں نے پوری کلاس سے کہا بچوں، غلطی سے زیادہ خطرناک چیز غلطی چھپانا ہوتا ہے۔ میں نے پہلی بار دل میں ایک عجیب سا سکون محسوس کیا۔ سیم میرے پاس آیا، کہنے لگا شکریہ علی۔ میں مسکرا دیا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ سچ بولنے سے انسان چھوٹا نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھ جاتا ہے۔ چند دن بعد اسکول میں ایک مقابلے کا اعلان ہوا۔ ضلع بھر کے طالب علم کو شامل ہونا تھا۔ تحریری امتحان اور تقریر کا مقابلہ۔ میں نے فوراً اپنا نام لکھوا دیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میں جیت جاؤں گا۔ میں پہلی بار اچھے نمبر لاتا تھا اور اب تو میں پہلے سے زیادہ محنت بھی کر رہا تھا۔ میں روز تیاری کرتا، کتابیں پڑھتا، نوٹس بناتا، تقریر کی مشق کرتا۔ حماد اکثر کہتا یار تم تو واقعی فوجی افسر بن گئے ہو۔ میں ہنس دیتا مگر دل میں خوش بھی ہوتا۔ مقابلے کا دن آیا۔ بہت سے اسکول کے طالب علم آئے ہوئے تھے۔ سب بااعتماد نظر آ رہے تھے۔ میں بھی پر اعتماد تھا، شاید حد سے زیادہ۔ امتحان شروع ہوا۔ شروع میں سب ٹھیک تھا مگر پھر کچھ سوال ایسے آئے جو میں نے کبھی نہیں پڑھے تھے۔ میرا اعتماد آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ میں نے کوشش کی مگر دل میں خوف پیدا ہو گیا۔ تقریر مقابلے میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ جب میرے نمبر آیا تو اسٹیج پر چڑھ گیا۔ سامنے سینکڑوں لوگوں کو بیٹھے دیکھتے ہی میرا گلا خشک ہونے لگا، الفاظ بھولنے لگے۔ میں نے تقریر مکمل تو کر دی مگر وہ کارکردگی نہیں تھی جس کا مجھے اعتماد تھا۔ نتائج شام کو آئے۔ میں جیتا نہیں تھا، میرا نام تو ٹاپ 3 میں بھی نہیں تھا۔ میں ساکت کھڑا تھا، دل جیسے ڈوب گیا ہو۔ ویسے واپسی کے پورے راستے میں خاموش رہا۔ حماد مجھے دلاسا دیتا رہا مگر میں کچھ نہیں بولا۔ گھر پہنچا تو سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ رات کو دروازہ کھلا، ابو اندر آئے۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئے، کہنے لگے اداس ہو؟ میں خاموش رہا۔ ہار گئے؟ میں نے سر ہلا دیا۔ ابو مسکرائے۔ مجھے ان کی مسکراہٹ عجیب لگی۔ تمہیں پتہ ہے کامیابی سے بڑا استاد کون ہوتا ہے؟ میں نے کہا کون؟ وہ کہنے لگے ناکامی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بولے کامیابی صرف خوشی دیتی ہے اور ناکامی انسان کو سکھاتی ہے۔ میں خاموش ہو گیا۔ پھر انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہر جنگ پہلی ہی بار میں جیت لی جائے تو سپاہی کبھی مضبوط نہیں بنتا۔ یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا۔
اس رات میں کافی دیر تک جاگتا رہا. میں سوچتا رہا شاید اب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. شاید یہ ہار اختتام نہیں تھی, شاید یہ آغاز تھی. مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ مستقبل میں مجھے اس سے کہیں بڑی ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا. ایک ایسی ناکامی جو میرے خواب کو توڑنے کے قریب پہنچا دے گی. اس وقت سینکڑوں کلومیٹر دور ایک تاریک کمرے میں کئی اسکرینوں روشن تھیں. ایک نامعلوم شخص پاکستان کے نقشے کو دیکھ رہا تھا. اس کے سامنے مختلف شہروں کے نام چمک رہے تھے: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور. اس شخص نے سرد آواز میں کہا، تیاری جاری رکھو. جی سر. کسی کی خشک آواز آئی، اور کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے. جی سر. وہ خاموش ہوا، پھر دھیرے سے بولا، وقت قریب آ رہا ہے. اسکرین پر پاکستان کا نقشہ روشن ہوا اور ایک سرخ نشان آہستہ آہستہ چمکنے لگا. اندھیرے میں بیٹھا وہ شخص ہلکے سے مسکرایا، مگر ابھی تک کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ کون ہے. اور ایک دن اس کا راستہ ایک ایسے لڑکے سے ٹکرانے والا ہے جس کا نام علی عمر تھا.